الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے. یہ انسان کے لیے دستور حیات، ضابطہ حیات، انسانیت کے لیے آب حیات کی مانند ہے. یہ صرف دستور حیات نہیں، منشور حیات نہیں، ضابطہ حیات نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ کتاب انسانیت کے لیے آب حیات ہے، سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دا یونیورس. اللہ رب العزت نے تمام حقائق اور سچائیاں اس کتاب کے اندر اکٹھی فرما دی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اب یہ بنایا ہوا کس کا قانون ہے؟ اللہ رب العزت کا. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں نیک اعمال کو لانا پڑے گا. جو کوئی بھی انسان نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ضرور بھی ضرور کامیاب، پاکیزہ، صاف زندگی عطا فرمائیں گے. اگر ہم آج اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کی زندگی کو دیکھیں، ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، تو ہر انسان اسی کوشش میں ہے کہ میری زندگی سنور جائے، میری زندگی بن جائے. اب وہ اس کام کے لیے کہ اس کی زندگی بن جائے، اس کی زندگی سنور جائے، کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بزنس پہ توجہ دیتا ہے، وہ اپنی انڈسٹری کو چلاتا ہے، جاب کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے حالات بہتر ہو جائیں، میری زندگی سنور جائے. لیکن اس کو اپنی روزی کے سلسلے میں پریشانی، گھر بار میں پریشانی، اولاد کی طرف سے پریشانی، دوست احباب کی طرف سے پریشانی، غرض ہے کہ ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے. روزانہ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ نیت لے کے نکلتا ہے کہ آج میں اپنے قرضوں کو اتار دوں گا اور میں اپنے آبجیکٹو جو ہے ان کو اچیو کر لوں گا، اپنے مقاصد کو پورا کر لوں گا، حاصل کر لوں گا. مگر اس کے باوجود اس کے مقصد پورے نہیں ہوتے. وہ اپنے جو گولز ہیں، جو ایمز ہیں، جو آبجیکٹو ہیں، ان کو اچیو نہیں کر پاتا. تو سوچنے کی بات ہے کہ بالآخر رکاوٹ کہاں ہے، بالآخر پرابلم کہاں ہے، مسئلہ کہاں ہے. ایک اصول کی بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے ہاں کچھ چیزوں کی ایک ترتیب ہے. مثال کے طور پہ ایک بیج کو جب زمین پہ ڈالا جاتا ہے تو وہ جو سیڈ ہوتے ہیں اس سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے جس کو سیڈلنگ کہتے ہیں. پھر وہ بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر پتے آ جاتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، پھل پھول جاتا ہے. پھر اس پودے کے اوپر پھول لگتے ہیں پتوں کے بعد، پھر پھول لگنے کے بعد اس کے اوپر پھل لگا کرتے ہیں.
ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان نے بیج ڈالا اور اس کے اوپر پھل لگ گئے. پھل لگنے کے لیے ایک ترتیب سے گزرنا پڑتا ہے. جب ایک ترتیب سے گزرتے ہیں پھر جا کے اس پودے کے اوپر پھل لگتے ہیں. تو پہلے بیج سے پودا بنے گا، پھر وہ درخت بنے گا، پھر اس کے اوپر پتے آئیں گے، پھر ان پتوں پہ پھول لگیں گے، پھر ان پھولوں کے اوپر اللہ رب العزت پھل عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون ہے. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو تو اس کے لیے اس کو نکاح کرنا پڑے گا. میاں بیوی اکٹھے رہیں گے، پھر اللہ رب العزت ان کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے. اب اگر ایک آدمی نے بیج زمین میں ڈالا نہیں اور وہ پھل کے انتظار میں بیٹھ گیا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو پھل کیسے ملے گا؟ بھائی آپ نے سیڑھی نہیں ڈالا ابھی. ایک آدمی نے نکاح تو کیا نہیں اور وہ اولاد کے انتظار میں ہے تو اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو انسان الٹ نہیں سکتا. جو اللہ رب العزت نے ترتیب بنا لی ہمیں اسی ترتیب سے چلنا پڑے گا. پھر ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، پھر ہماری زندگی سنور جائے گی. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ایک ترتیب بتائی کہ جو آدمی ایمان والا ہو اور وہ نیک اعمال کرے ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا خوشگوار زندگی کے لیے اعمال کو ہمیں سنوارنا پڑے گا. اگر ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے اعمال کو سنبھالنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت نے ترتیب یہ ہے، پہلے اعمال سنورتے ہیں پھر اس کے بعد انسان کے حالات سنورتے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اکثر لوگ اس غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے حالات کو سنواریں گے پھر ہمارے اعمال سنور جائیں گے. کسی بندے سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ مسجد نہیں آتے، اور جی کچھ کاروبار میں پریشانی ہے، جیسے ہی وہ حل ہوگی میں مسجد آؤں گا. بھائی نماز میں نظر نہیں آتے، وہ جی گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، وہ جیسے ہی حل ہوگی میں انشاءاللہ نمازوں کے لیے آنا شروع کر دوں گا. یعنی ہم پہلے حالات ٹھیک کرنے کی شرط لگاتے ہیں، بعد میں اعمال کو ٹھیک کرتے ہیں. اور یہی ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے ہم اپنے اعمال کو سنواریں، پھر پروردگار عالم ہمارے حالات کو سنوار دیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان جو اعمال کرتا ہے فرشتے ان اعمال کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان اعمال کو دیکھ کے ان کے مطابق بندے پہ حالات بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. واضح طور پہ بتا دیا کہ انسان جو اعمال کرتا ہے فرشتے ان اعمال کو لے کے اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروردگار عالم دیکھتے ہیں کہ بندہ کیسے اعمال کر رہا ہے. اس اعمال کے اوپر پھر اللہ رب العزت اس انسان کو ویسے حالات عطا فرما دیتا ہے. جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ. تو انسانوں کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کے حالات ہوں گے. اگر نیک اعمال ہوں گے تو اللہ رب العزت زندگی پرسکون کر دیں گے، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو زندگی سکون سے خالی ہوگی. اسی لیے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ترتیب کو ہمیشہ فالو کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے 4 ایسی باتیں بتائیں جو لوہے کے اوپر لکیر کی مانند ہے. ہمارے بزرگوں نے 4 باتیں ایسی بتائی ہیں جو لوہے کے اوپر لکیر کی مانند ہے. کالنقش فی الحجر، پتھر پہ لکیر کی مانند جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح وہ باتیں ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے 2-3 دن انہی باتوں کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بتائی جو بالکل پتھر کے اوپر لکیر کی مانند ہیں اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ہم اپنے حالات کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو کہ آج کل ہر بندہ چاہتا ہے، اسی اسٹرگل میں لگا ہوا ہے، اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سنوارے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیں گے۔ مگر افسوس کی بات کہ ہم نے ترتیب الٹی بنا لی، ہم پہلے کوشش کرتے ہیں حالات سے بچائیں، پھر اپنے اعمال کو سنواریں گے۔ ہم پوری زندگی بھی لگے رہیں گے، ہم کبھی بھی اپنے حالات کو نہیں سنوار سکتے۔ تو جو ہمارے بزرگوں نے بات بتائی، پہلی بات یہ، جو انسان اپنے اعمال سنوارتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس کی کوئی مثال ملے تو ہاں ہمیں ملتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑکپن کی عمر میں وہ اپنے گھر سے ہزاروں میل دور، کہیں دور کسی شہر میں پہنچے، اور وہاں انہیں کیا کیا گیا؟ ان کو بھیج دیا گیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے ان کو وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ اب وہ ایک غلام کی حیثیت سے ایک محل کے اندر ایک خادم بنے، ایک ہوتا ہے نوکر، اس کی پھر بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اسی لیے کہ اس کو اپنی نوکری کے اوپر، جاب کے اوپر تنخواہ ملتی ہے، لیکن غلام تو محنت کرے، خدمت کرے، وہ اجرت کا بھی حقدار نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا بنے؟ وہ ایک غلام بنے، نوکر بن کے جاب کرنے کے لیے نہیں گئے، نہیں، ان کو غلام بنا کے بیچا گیا۔ اب سوچئے تو صحیح، نہ کوئی رشتہ دار پاس ہے، نہ مال ہے، نہ علم ہے، نہ اس وقت بدن میں پوری طاقت تھی، لڑکپن کی عمر تھی، سمجھ اتنی ہی ہوتی ہے، اور وہ ایسے حالات آ گئے کہ جہاں ایک گھر کے اندر ان کو کام کرنا ہے۔ اب سوچئے، وہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے والد کی دی ہوئی تعلیمات ان کے اوپر عمل کیا، اسی حال میں ان کو جوانی آ گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی۔ اب ان کو اللہ نے نور دیا، انہوں نے اس نور کے اوپر عمل کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ وقت کے ساتھ ساتھ ان پر ایک امتحان آیا، آپ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونے کے بعد پھر ان پر مزید امتحان آیا۔ مزید امتحان کیا تھا؟ ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ پہلا امتحان عزت کے بارے میں تھا، دوسرا امتحان جیل میں بھیج دیا گیا۔ 9 سال وہ جیل میں رہے۔ اس دوران وہاں کے بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے مصاحبین میں سے، اس کے وزیروں میں سے کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس وقت کے جو امراء اور مشیر تھے ان کو وہ خواب سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کوئی بندہ بتاؤ جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے۔ تو اس طرح کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ریکمینڈ کیا کہ وہ انسان، وہ بندہ خواب کی بہترین تعبیر بتاتا ہے، لیکن وہ جیل کے اندر ہے۔ چنانچہ آپ کو بلوایا گیا، آپ کو خواب بتایا گیا، آپ نے اس کی تعبیر بتائی۔ 7 سال کھیتی اچھی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا۔ کھیتی کو بچا کے رکھنا کہ قحط کے زمانے میں لوگ بھوکے نہ مریں۔ اب یہ تعبیر اتنی اچھی تھی کہ بادشاہ کو پسند آ گئی۔ بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ پہچان گئے قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، قصور میری بیوی کا تھا۔ یہ امیر مصر تھے جن کی بیوی نے الزام لگایا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ان کنت من الخاطئین، مجھے کرتوت یہ تیرا ہی نظر آتا ہے۔ یعنی ان کو اندازہ ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، قصور میری بیوی کا ہی تھا۔ تو نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو بادشاہ کے ذہن میں یہ آیا یوسف علیہ السلام اتنے امین ہیں، باوجود اس کے میری بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی،
اس نے میری عزت میں بددیانتی نہیں کی، اس کے ذہن میں خیال آیا اب ملک کے خزانے اگر میں اس کے حوالے کر دوں تو یہ میرے خزانوں میں بھی بددیانتی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور کیا کہا، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا، تم پر ہمیں پورا بھروسہ اور پورا اطمینان اور اعتماد ہے۔ سبحان اللہ، جو شخص، جو انسان کل غلام بنا تھا، مجرم بن کے جیل میں پڑا ہوا تھا، آج حالات کی تبدیلی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو خزانہ کا ولی اور وارث بنا دیا۔ پھر کوئی پوزیشن بھی نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں، بادشاہ نے تسلیم کیا، لوگوں نے بھی مانا، ہم تو آپ کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ اب جس نے اس خواب کو سمجھا وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ متفقہ طور پہ وقت کے بادشاہ بن گئے، سب نے کہا کہ آپ کو خواب کی تعبیر سمجھ آئی، آپ نے بتایا، اب آپ ہی ہمیں اس آزمائش سے بھی نکالیں گے۔ سبحان اللہ، نہ برادری ہے، نہ دوست ہیں، نہ مال ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت بنا اس باب کے اعمال کے سنورنے پہ ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو دیکھیں، جب اعمال سنوریں گے اللہ رب العزت ہمارے حالات خود بخود سنوار دیں گے، اور یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے، ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ اعمال تو ہم سنواریں گے نہیں، حالات ہمارے سنور جائیں، ہم ٹکرے بھی مارتے رہیں گے، ہمارے حالات کبھی نہیں سنوریں گے۔ آپ سوچئے، اگر کوئی انسان چٹان کو ٹکر مارے، سر مارے، تو سر ہی پھوٹے گا، چٹان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ترتیب کو کیسے الٹ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ اس لیے اس بات کو دل میں بٹھا لینا چاہیے، ہم پہلے اپنے اعمال کو سنواریں گے، پھر اللہ رب العزت خود بخود ہمارے حالات کو سنوار دیں گے۔ اللہ رب العزت مغیر الاحوال ہیں، وہ بندے کے حالات سنوار دیا کرتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے اس قیمتی وقت کے اندر آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے جو ترتیب اپنائی ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ ہر بندہ لگا ہوا ہے اپنے حالات سیدھے کرنے کے لیے، حالات ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ جبکہ رمضان مبارک کا یہ قیمتی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پہ توجہ دیں، ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہمارے حالات سنوار دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں سچی توبہ کریں، توبہ طائب ہوں اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو ہمیں سدھارنے میں مدد عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بھی سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ختم خاتم کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين نرشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين. درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. بس یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل اللہ اللہ اللہ، میرا دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنے محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے اس کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے محبت پیدا فرما. اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ من کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما. اے میرے مولا ہمارے دلوں میں اپنے محبت پیدا فرما. پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما، شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما. اے میرے مولا ہمیں نیکوکار لوگوں میں شامل فرما. پروردگار عالم علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. مولا سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی میں محفوظ فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ جو کرونا کی وجہ سے بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. اے میرے مولا جو ان کو کرونا نہیں ہے اللہ ان کی کرونا سے حفاظت فرما. پروردگار عالم ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما. اللہ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اے میرے مولا
جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ جادو ٹونے سے محفوظ فرما، صفری عملوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ہم واقعی اپنے حالات سنوارنا چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دی۔ اے میرے مولا، اب ہمیں مدد فرما، ہمیں اعمال سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے بدلے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنے لقاء والی زندگی عطا فرما، اللہ خوشیوں برکتوں والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مولا، حلال پاکیزہ طیب وافر رزق عطا فرما، اللہ رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما، مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، جسے آپ کے در سے دھکے لگ جاتے ہیں دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہیں ہوتا، اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ اے میرے مولا، اگر ہم نے گناہ اتنے کیے، ہم آپ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ اب افطاری کا وقت ہے، آپ کے محبوب نے فرمایا افطاری کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ ہم آپ سے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ پروردگار عالم، آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں۔ پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، اے میرے مولا مان جائیے۔ اللہ ہم نے اس دنیا کے فقیر کو دیکھا، ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ آپ کے محبوب نے بتلا دیا ہمیں اسی در سے ملنا ہے، اللہ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، اللہ ہم بھی آپ ہی کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، پروردگار عالم ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ پھیلی ہوئی جولیوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا دور قریب کتنے لوگ ہیں اللہ جو آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اے میرے مولا سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ دور بیٹھے خواتین بھی ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا دل میں کتنے چھپے ہوئے غم اور دکھ ہیں، اللہ جائیں تو کہاں جائیں، اللہ مانگی تو کس سے مانگے، اے میرے مولا آپ ہی کی ذات ہے، آپ کے سامنے اپنے دکھ بیان کر سکتی ہیں، اے میرے مولا دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، اللہ میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اللہ نیکی تقوی پہ ایک دوسرے کا معاون بنا، اللہ ایک دوسرے کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، آپس میں لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم پیار محبت والی زندگی عطا فرما، اللہ عزت عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ خیروں والی زندگی عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، اللہ سنتوں کو گلشن بنا، اے میرے مولا جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مولا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کا دکھ وہی ماں باپ جانتے ہیں جنہوں نے ناز نخرے سے بچوں کو پالا، پھر وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے گستاخ بنتی ہے، بڑے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے، اے میرے مولا ماں باپ اس کو کیسے برداشت کرتے ہیں، اللہ وہی ماں باپ جانتے ہیں، اے میرے مولا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کو فرما بردار بنا، نیکوکار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پروردگار عالم جن گھروں میں والدین موجود ہیں بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے جدید امن برکاتوں والے کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ عزتوں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما، اے میرے مولا ہمارا اس ادارہ مہد الفقیر کو مینار نور بنا، اس کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، پروردگار عالم
جو کام چل رہے ہیں، جو ان کے اندر ضروریات ہیں، اللہ ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔